الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على صاحب الجود والكرم والجمال، وعلى آله وأصحابه الذين أولي الفضل والكمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا جیفۃ وطالبها کالکلاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، عمائدین شہر، معززین شہر، آج میزبان مکرم عزت مآب جناب ملک طارق عزیز تہیم صاحب کے والد مرحوم پروفیسر عبدالعزیز ساکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کردہ اس پروگرام میں حضرت ملک صاحب کے حکم پر مختصر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. درس قرآن کے عنوان سے ان حضرات نے مدعو کیا. مختصر سا وقت ہے، 6:35 یا 40 تک میرا اور آپ کا ساتھ ہے. بتا پہلے اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو میں نے کتنی دیر بات کرنی ہے، تاکہ آپ توجہ میری طرف رکھیں. یاد رکھیے، ایصال ثواب کے لیے کسی خاص پروگرام کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی محفل کی، کسی گیدرنگ کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. شریعت کا مسئلہ سمجھ لیجئے، اہل علم کا مجمع ہے کہ اگر ہمارے برادر مکرم، برادر کبیر جناب ملک طارق عزیز تہیم صاحب کسی بھی وقت اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں، چاہے رات کی تنہائی ہو، خلوت و یکتائی ہو، ظلمت و سیاہی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایک مرتبہ محبت سے لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی اپنے والد کو ایصال کریں گے تو اللہ رب العزت اس ایک کلمے کے صدقے بھی ان کے والد کے درجات کو بلند فرما دے گا. تو ایصال ثواب کے لیے کسی خاص محفل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پہلے ذہن میں رکھیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو اجتماعیت کا ماحول بنایا جاتا ہے، پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ان کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد کہ اجتماعی دعا، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہوتا مجمع میں کون اللہ کا ایسا بزرگ بندہ موجود ہے جس کی برکت کے صدقے اللہ رب العزت سارے مجمع کی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا. دعوت دی جاتی ہے، سب کو بلایا جاتا ہے تاکہ سب اس دعا میں شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں. اور دوسرا ان پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث کا وہ پیغام لے کر جائیں جو پیغام جناب محمد رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دیا. حضرات صحابہ نے پوری دنیا تک حضور کا وہ پیغام پہنچایا. وہ پیغام کیا تھا؟ میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اسے سماعت فرمائیے گا، دل میں جگہ دیجئے گا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی اس بات پر ایسی تربیت فرمائی ہے، اور حضرات صحابہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ایسا انہیں زور دیا کہ میرے صحابہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
دنیا کی تمام تر رونقیں، دنیا کی یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ راحتیں، یہ سعادتیں، ان کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد آنی ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو ما بعد الموت کی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو اس وقت سے شروع ہوگی جب جسم سے روح کا ناطہ منقطع ہوگا، جسم اور روح میں جدائی پیدا ہوگی، تب سے حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ایک لمحہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس بات سے غافل نہیں ہونے دیا۔ میں اس حوالے سے 2 مثالیں آپ کو دوں گا اور بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں حضور کی خدمت میں یمن سے کپڑا آیا، بڑا ریشمی اور بڑا عمدہ کپڑا، مخملی سا کپڑا۔ صحابہ عرب میں رہنے والے صحرا نشین بدو لوگ، انہوں نے ایسا کپڑا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو صحابہ خوش ہو کے وہ کپڑا دیکھنے لگے۔ اب کسی اچھے کپڑے کو خوش ہو کے دیکھنا یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے اثرات آپ کے بدن پہ نظر آنے چاہیے، شریعت اس کی حوصلہ افزائی فرماتی ہے۔ لیکن جب صحابہ کو حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ اس ریشمی اور مخملی کپڑے کو ہاتھوں میں لے کر خوشی سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، حضور نے فوراً صحابہ کی توجہ دنیا سے دور کر کے آخرت تک پہنچائی اور قسم کھا کے فرمایا کہ میرے صحابہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اس کپڑے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، اللہ نے سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومان عطا کیے ہیں وہ ان کپڑوں سے 1000 گنا بڑھ کر ہے۔ فوراً توجہ کا مرکز، توجہ کا انعکاس حضور نے صحابہ کا فوراً تبدیل کرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے صحابہ کے دلوں میں دنیا کی کوئی چیز گھر کر جائے۔ یہ دنیا کے ساز و سامان کو دیکھنا، دنیا کے ساز و سامان میں رہنا، یہ کوئی ممانعت اور قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں دل لگا کر آخرت کو بھول جانا، آخرت کی زندگی کو نگاہوں سے اوجھل کر جانا، اس کی تعلیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ میں ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں۔ صلاۃ الکسوف حضور پڑھا رہے تھے، صحابہ صلاۃ الکسوف پڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عرب کے اندر کھجور کی پیداوار ہوتی تھی، عرب کی تمام تر اکانومی کا دار و مدار وہ کھجوروں کی فصل پہ ہوتا تھا۔ مدینہ کے لوگ کھجور کی فصل پہ سارا سال اپنا خرچہ اس سے نکالتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ میرے صحابہ کو کھجوریں بڑی پسند ہیں، کھجوریں بڑی مرغوب ہیں، کھجوروں کے باغات لینے، دینے، خریدنے، رکھنے، یہ ان کی توجہ کا بڑا مرکز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صلاۃ الکسوف میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ میری اس بات پہ توجہ کیجئے گا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا نماز کے دوران۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے ایسی بات دیکھی ہے، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، باتیں توجہ سے سنیے، دعویٰ تو نہیں ہے لیکن جو باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی۔ استدلال ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، استدلال نہیں سنا ہوگا، تو میں اس لیے توجہ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، بڑا مختصر سا وقت ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کا ایسا عمل دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے نماز میں دست مبارک کو بلند کیا پھر پیچھے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحابہ، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت میں کھجوروں کا خوشہ نظر آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جنت میں کھجوروں کا خوشہ نظر آیا اور میں نے چاہا کہ میں وہ کھجوروں کا خوشہ توڑ دوں، لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے توڑ کے تمہارے حوالے کر دیا تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ کہے گا میں نے کھانی ہے، فلاں کہے گا میں نے کھانی ہے، اس لیے میں نے کھجوروں کا خوشہ توڑا نہیں۔ بتا دیا کہ تم مدینہ کی کھجوروں کے پیچھے پریشان ہوتے ہو، اللہ نے جنت میں تمہارے لیے کھجوروں کے باغات بھی رکھے۔ دنیا پہ توجہ نہیں رکھنی، دنیا میں رہنا ہے لیکن توجہ اس طرح نہیں رکھنی کہ آخرت سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے سامنے روزانہ ہم
यूं ही है देखकर कि कभी हमने मरना ही नहीं है। मैं यहाँ पे ज़िमनन हुजूर की शान पे एक जुमला आपको हदियतन देना चाहता हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया कि मुझे जन्नत में खजूर का क्या नजर आया जी? खोशा नजर आया। मैंने चाहा मैं वो तोड़ के तुम्हारे हवाले कर दूं। जो लोग मेरे और आपके पैगंबर सरवर कौनैन पैगंबर साकी कौसर ताजदार मदीना फखरे दो आलम आमना के दुर्र यतीम महबूब किबरिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंद आवाज से कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, हुजूर की इज्जत अजमत रफ़त बरकत मनकबत, हुजूर के तक़द्दुस व तताहुर व नामूस व रिसालत व शरीयत, हुजूर की सदाकत व अमानत व दियानत व शुजाअत को दायरों में बंद करते हैं, उसकी हुदूद बयान करते हैं। उनको एक लम्हे फिक्रिया दे के जाना चाहता हूँ। सहाबा को हुजूर ने कहा कि मैं खजूर का खोशा तोड़ना चाहता हूँ, खजूर का खोशा, और मैं तोड़ने लगा था, तुम्हें देने लगा था। फिर मेरे जहन में आया कि तुम फित्नों में मुब्तला हो जाओगे। मुझे बताइए कि मेरी और आपकी जो निगाह की पहुंच है वो लामहदूद है, और हाथ की पहुंच कितनी है? आधा गज। आधा गज दूर अगर कुछ हो तो मैं उसे पकड़ सकता हूं, आधे गज से ज्यादा फासला बढ़ जाए मैं पकड़ नहीं सकता। अगर मेरे हाथों की पहुंच आधा गज है तो मेरी निगाह की अप्रोच ये है कि मैं पहले आसमान तक निगाह पहुंचाता हूं। तो मुझे बताइए, जिस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की अप्रोच ये हो कि वो जन्नत में लगे खजूर के खोचे को तोड़ सकते हो, उनकी निगाहों की पहुंच का क्या आलम होगा? उनकी निगाहों की पहुंच का क्या मेयार हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम्हा ब लम्हा सहाबा की तरबियत फरमाई कि मेरे सहाबा, ये दुनिया ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आखिरत को भूल जाओ। और इसी माना को बयान करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सख्त लफ्ज़ इरशाद फरमाया। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। सब बोलिए, कौन है जी? रहमतुल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अत्थर से सख्त अल्फाज अदा नहीं होते थे, लेकिन दुनिया की हकीकत को बयान करने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं। सही हदीस आपके सामने पढ़ी है, अद-दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कल किलाब। हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, ये दुनिया ऐसे है जैसे मरा हुआ जानवर, और दुनिया का शौक रखकर आखिरत को भूलने वाले ये लोग ऐसे हैं जैसे मरे हुए जानवर को खाने वाले कुत्ते। दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कल किलाब। ऐसे दुनिया के तलबगार जो दुनिया को तलब करने के लिए आखिरत को भुला दें, दुनिया की ख्वाहिश में आखिरत को पैरों के नीचे रौंद दें, जो दुनिया की ख्वाहिशात आसाइशात के हुसूल के लिए अल्लाह और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दें। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान नबुव्वत से इरशाद फरमाया है, अद-दुनिया जीफा व तालिबुहा कल किलाब। ये दुनिया ऐसे है जैसे मरा हुआ जानवर, और इसको इस तरह तलब करने वाले ऐसे हैं जैसे कुत्ते। ये हुजूर का इरशाद है। तो सामीन मोहतरम, ईसाले सवाब का प्रोग्राम ये मुझे और आपको माबादल मौत की याद दिलाने के लिए है। और मैं और आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम उस नबी के उम्मती हैं। मैं जुमला देने लगा हूं, मुझे पता है हमारे मेज़बान मुकर्रम ने बड़ा VIP माहौल यहाँ पे बनाया और हम सबको बुलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सारे जो अखराजात यहाँ पे हुए और इन्होंने जिस मोहब्बत से सबको बुलाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका यहाँ पे जमा होना और कुरान और हदीस को सुनना कबूल मंजूर फरमाए, और इसे प्रोफेसर अब्दुल अजीज मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के लिए दर्जात की बुलंदी का बाइस बनाए। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो समाप्त फरमाइए। मैं और आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम उस पैगंबर के उम्मती बन गए कि जिस पैगंबर की उम्मत में आने के लिए अल्लाह के नबी तरसे हैं, अल्लाह के नबी तरसे हैं। रिवायात बनी इस्राइल में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा दस्ते दामन फैला के कहने लगे, अल्लाह आपने नबूवत दी, आपका शुक्र है, रिसालत दी, आपका शुक्र है, पैगंबरी दी, आपका शुक्र है, असा का मौजज़ा दिया, आपका शुक्र है, यद बैज़ा दिया, आपका शुक्र है, अल्लाह फिरौन पे फतह दिया, आपका शुक्र है, जादूगरों के मुकाबले में कामयाब किया, आपका शुक्र है, मेरे असा के लगने से दरियाओं में रास्ते बनाए, आपका शुक्र है। लेकिन अल्लाह, मैं इन तमाम बातों से ज्यादा आपका शुक्र अदा करता अगर आप मुझे मोहम्मद का उम्मती बना देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह क्या है? वजह क्या है कि हुजूर की उम्मत में आने के लिए अंबिया तरसे हैं,
اس کی وجہ سماعت فرمائیے، ایک ہی وجہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنے دور کے بعد بھی اپنی امت پہ رحمت کا سایہ کیا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنے زمانے کے بعد، اپنے جانے کے بعد اپنی امت پہ اپنی رحمت کا سایہ کیا ہو۔ اکیلے تیرے اور میرے پیغمبر کی ذات محترم ایسی ہے، ذات مقدس ایسی ہے کہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آج بھی حضور کی رحمت کا سایہ صاحبان بن کے ہم پہ موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سناتا ہوں، 10 منٹ میرے باقی ہیں، توجہ ہے آپ کی نہیں؟ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑی باتیں اشارتاً، کیونکہ صاحب فہم لوگوں کا مجمع ہے، اشارتاً میں ایسی باتیں کہنا چاہتا ہوں جن کو آپ بڑی دیر تک جن سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وقت وصال جبرائیل آئے اور اگر کہا کہ یا رسول اللہ ملک الموت اندر آنا چاہتا ہے، ملک الموت اندر آنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ انویزیبل باتیں ہیں، ملک الموت کا آنا، منکر نکیر کا آنا، کرامن کاتبین کا ہونا، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ انویزیبل ہیں، دکھائی نہیں دیتی۔ قبر میں جائیں گے، عذاب قبر انویزیبل ہے، نیک ہے تو انعام قبر انویزیبل ہے، جنت انویزیبل ہے، جہنم انویزیبل ہے۔ خود ان تمام چیزوں کا مینوفیکچرر اللہ کی ذات، وہ خود بھی انویزیبل ہے۔ میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ اگلا ہے، وہ سنیے۔ اللہ جس طرح دکھائی نہیں دیتا، اس طرح اللہ نے جن اصولوں پر اس کائنات کو چلایا ہے وہ اصول بھی انویزیبل ہیں، وہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ عزت اس میں ہے، ذلت اس میں ہے، میں یہ کروں گا تو عزت ملے گی، میں وہ چھوڑوں گا تو ذلت ہوگی۔ یہ ہمارے اصول وہ ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی عزت ذلت کے اصول انویزیبل ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جبرائیل آیا، کہا یا رسول اللہ ملک الموت اندر آنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ اسرائیل آئے، ابو داؤد کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ یا رسول اللہ سلام عرض کرتا اور یا رسول اللہ دو باتیں، آج تک میں جس کے دروازے پر گیا کبھی اجازت لے کر نہیں گیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا جس کے دربار میں جا رہے ہو اجازت لے کے جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو وہیں سے واپس چلے آؤ۔ اور یا رسول اللہ آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، میرا کام سلام کرنا ہے ہی نہیں، میں سلامتی دینے نہیں آتا، میں تو زندگیوں کو لینے کے لیے آتا ہوں۔ لیکن اللہ نے حکم دیا تھا جس محبوب کے قدموں میں جا رہے ہو قدموں میں جاتے ہی سلام پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، جاتے ہی سلام کرنا۔ یا رسول اللہ لے جانے آیا ہوں۔ حضور نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ توجہ فرمائیے، میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بھی حضور کی رحمت کا سایہ ہم پہ موجود ہے۔ حضور نے اس وقت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ سے وعدہ لے کر آؤ کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ علامہ نووی نے، ابن حجر اسقلانی نے، شراح حدیث نے یہاں پہ نقطہ لکھا ہے کہ اگر حضور کی یہ دعا جو وقت وصال مانگی گئی اگر بیچ میں نہ ہوتی تو آج امت کے اعمال ایسے تھے کہ ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ آج دنیا میں ہم معزز ہیں، راتیں جیسے گزرتی ہیں صبح ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا، جو مرضی گناہ کر لیں دروازے پہ لکھا ہوا نہیں آتا، عزتیں پھر بھی قائم ہیں، ناموس پھر بھی محفوظ ہیں، ہم پہ اجتماعی عذاب کوئی نہیں آتا۔ تو یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کی رحمت کا، صدقہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، مریں گے ہم سب، منکر نکیر آئیں گے۔ کبھی آپ نے اس لفظ پہ غور کیا کہ منکر نکیر کون ہے؟ منکر کا معنی ہے بیگانہ، نکیر کا معنی ہے اوپرا۔ منکر نکیر اللہ بھیجے گا، وہ یار بن کے نہیں آئیں گے، وہ بیگانے بن کے آئیں گے، وہ اجنبی بن کے آئیں گے، وہ اجنبی بن کر یہ سوالات کریں گے کہ من رب ما دینو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ تین سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور کے رخ انور کی تمثیل دکھائی جائے گی،
اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ بتا اس آدمی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ واللہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم حضور کی گستاخی نہ ہونے دیں، حضور کے ناموس پہ پیر رکھ دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا گمراہ شخص دنیا میں موجود ہے تو اس کا حساب تو ہونا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو صاحبو، جو دنیا میں حضور کی سنتوں پہ چلتا ہے، جو دنیا میں محمد مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلنے سے شرماتا نہیں، حضور کے انداز پہ عمل کرنے سے گھبراتا نہیں، جس کی خوشی جس کی غمی اللہ کے رسول کی سنتوں کے تابعدار ہوگی، منکر نکیر کے سوال کرنے کے وقت اس کے بولنے سے پہلے آقا بولیں گے کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ساری دنیا کے تانے سن کر میری سنتوں کو نہیں چھوڑتا تھا، دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ عالم برزخ میں بھی حضور کی رحمت کا سایہ، عالم معاشر آئے گا، عالم برزخ کے بعد تیسرا جہاں، حضور کی رحمت کے صدقے بچت ہے جس میدان معاشر کی حدیث ہم سب نے سنی ہے کہ ساری امتیں ہر نبی کے پاس جائیں گی، ہر نبی معذرت کرے گا، حضور کے در پہ آئیں گے، حضور فرمائیں گے ہاں ہاں اللہ نے مجھ سے کہا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب، مجھے تیرے سورج سے زیادہ چمکتے چہرے کی قسم، کالی زلفوں کی قسم، ایک دن آئے گا تو دامن پھیلائے گا، میں جھولیاں بھر دوں گا، آج میں اللہ سے اس وعدے کا ایفا مانگتا ہوں۔ حضور اس دن سفارش فرمائیں گے، اور مقام محمود جو حضور کے لیے اللہ رکھیں گے نا جی، مقام محمود، وہ کرسی رکھی جائے گی حضور کے لیے عرش کے دائیں طرف، مقام محمود، لیکن حضور اس کرسی پہ تشریف فرما نہیں ہوگا، ہاتھ رکھ لیں گے، کرسی پہ تشریف فرما نہیں ہوگا۔ دل سے اس حدیث کو بھی سن لیجئے گا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب اللہ کرسی بچھائے گا تو آپ تشریف فرما کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا معصومیت ہے، کیا محبت ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اندیشہ ہوگا اس بات کا کہ کہیں میں کرسی پہ براجمان ہو جاؤں اور یہ کرسی اڑا کے مجھے جنت میں نہ لے جائے، میری امت پیچھے اکیلی نہ رہ جائے۔ تو ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ مبارک، تشریف فرمانے ہوں گے۔ آج کچھ ایسے بے وقوف بھی ہوتے ہیں جو مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے حضور کے کھڑے ہونے کو دیکھتے ہیں۔ حضور کا کھڑا ہونا یہ ادب مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو حضور کے کھڑے ہونے کو مت دیکھیے، رب کی کرسی بچھانے کو دیکھیے۔ رب کا کرسی بچھانا یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور حضور کا تشریف فرمانا ہونا یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ ادب مصطفیٰ کی پیرائی میں مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں۔ خیر، میدان معاشر لگنا ہے جی، حضور کی رحمت کا سایہ وہاں بھی ہونا ہے، تو ہم حضور کے امتی ہیں، اور حضرات اکرامی ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں حضور کی سنت پہ چلے بنا۔ آخری بات ہے، 5 منٹ میرے باقی ہیں، آخری بات سن لیجیے، چارہ ہمارے پاس، یہ ذہن میں رکھیے، یہ میں آپ کو اب وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ ابھی اپنا دماغ دوڑا کے تجربہ کر لیجیے۔ جیسے میں نے ایک بات عرض کی درمیان میں کہ اللہ کے کائنات کے چلانے کے اصول بڑے انویزیبل سے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی گناہگار ہوگا وہ بھول میں مت رہے میں انجان ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پکڑ کروں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، علماء موجود ہیں، فلنحيينه دوہری تاکید ہے، اللہ نے فرمایا جو نیکوکار ہوگا، جو کون ہوگا جی؟ اللہ فرماتے ہیں فلنحيينه یقیناً میں اسے سکھ والی زندگی عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، آپ اس اصول کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے آدھے جرائم کی بنیاد، دنیا کی آدھی حرام خوری کی بنیاد، ہمارے تمام تر دھوکوں اور خیانت کی بنیاد سب سے زیادہ اس بات پر ہے کہ جناب میں تو اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں، میرے بچوں کا فیوچر، میری فیملی، میری اولاد، میری نسل۔ آج
آج اس مجمع میں میرے بزرگ حضرات موجود ہیں، زیادہ تر مجھ سے یہاں پہ میری بڑی عمر کے حضرات موجود ہیں، تجربہ اور مشاہدہ کر لیجئے گا، جس شخص کی زندگی نیکی کے مدار پہ نہیں گزری، اللہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کو رسوائیاں عطا فرمائے گا، رسوائیاں اس کا مقدر ہوں گی، اربوں باپ چھوڑ گیا، اولاد نے لمحہ نہیں لگایا ختم کر دیں گے، اور جس شخص کی زندگی نیکی پہ گزری ہوگی حضرت، اللہ اس کی اولاد کو عزتوں کے تاج پہنائے گا، اللہ اس کی اولاد کو عزتوں کی معراج عطا فرمائے گا۔ مرحوم کے جانے کے بعد اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ مجھے بھائی طارق صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے، اور میں سفر میں تھا، میں نے جانا تھا، واپس ملتان سے آتا ہوں، ملتان ہی چلا جاتا ہوں، میزبان مکرم نے محبت سے بلایا، تو جب میں نے پروفیسر صاحب کی ایک بات حضرت سے سنی تھی کہ 27 سال ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی، حضرت جی کہنے کی بات ہے، 27 سال جس شخص کی نماز تہجد قضا نہ ہو، جس کی ساری زندگی نیکی کے مدار پہ ہو، اس کے بارے میں پھر سوچنا نہیں چاہیے کہ اس کی اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا کلیہ ہے، نیک بندے کی اولاد کو اللہ رب العزت عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ میں قرآن سے اس کی ثبوت دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں، امید ہے آپ اس بات کو بھی انجوائے کریں گے۔ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن؟ جو حضرات پڑھتے ہیں وہی ہاتھ کھڑا کریں ذرا، جمعے کے دن جو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ کافی حضرات ہیں جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام۔ اس واقعے میں ایک تیسرا پہلو ہے کہ جب حضرت خضر ایک بستی میں لے کر گئے موسیٰ کو، میں واقعہ پورا نہیں سنا رہا، میں جو بات اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے اور مزہ لیجیے اس کا۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو جب ایک بستی میں لے کر گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا کھانا وانا کوئی نہیں، دعوت مانگی، کہا ضیافت بھی کوئی نہیں۔ حضرت خضر جب آگے جانے لگے تو دیوار دیکھا، ایک دیوار وہ جھک کے گرنے کے قریب ہے۔ توجہ فرمائیے گا اس بات، میں نے جو اصول آپ کو بتایا کہ نیک بندے کی اولاد کا متولی کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، اس کو عزتوں کا تاجور اللہ ہوتا ہے۔ دیوار جھکنے کے قریب تھی، بالکل گرنے کے قریب۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بابا تو بھی بڑا عجیب ہے، جس کشتی نے مفت ہمیں سوار کیا تو نے اس میں سوراخ کر دیا، بچہ خوبصورت سا کھیل رہا تھا تو نے اسے قتل کر دیا، جس بستی والوں نے کھانے ہی کوئی نہیں دیا تو ان کی مزدوریاں کر رہے تو دیوار دے رہے، لیکن موسیٰ بھی ساتھ تھے، دیوار دینے میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا لمحہ پہنچا ہے، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن میں تجھے تینوں باتوں کا راز بتا دیتا ہوں۔ یہ جو دیوار ہے، حضرت توجہ فرمائیے گا، خدا را توجہ، یہ جو دیوار ہے قرآن کے الفاظ سنیے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی ہے، کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ تو خضر آپ کو کیا پڑی کہ اس دیوار کی مرمت شروع کر دی؟ اللہ کے الفاظ سنیے قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، جو باپ تھا وہ نیک تھا، جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ سامعین محترم، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر میری اور آپ کی زندگی نیکی پہ گزری ہو، والدین نیک ہو، تو اللہ ایسی تولیت فرماتے ہیں کہ نبیوں سے بھی مزدوری کروا دیتے ہیں، نبیوں سے مزدوری کروا دی۔ کیوں؟ کان ابوہما صالحا، باپ نیک آدمی تھا۔ تو آج اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے خدا را نیکی کے راستے کو مت چھوڑو۔ اولاد کا متولی اللہ ہے، خاندان کا متولی اللہ ہے، نسل کو سنبھالنے والا اللہ ہے، عزتوں کا تاجور اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلتوں کا مالک اللہ ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے، خلاصہ یہی نکلا کہ اگر پروفیسر صاحب جیسی نیک ہستی نہ رہی تو رہیں گے میں اور آپ بھی نہیں۔
جہاں جہاں پہ خرابی ہے معاملات میں، خاص طور پہ معاملات میں، نماز قرآن تو ہو ہی جاتا ہے، معاملات بڑے ہیں، جہاں جہاں پہ خرابی ہے خدا را اسے درست فرما لیجئے۔ مستقبل کی فکر مت کیجئے، اگر زندگی نیکی پہ گزرے گی مستقبل کی ضمانت اللہ کے پاس ہے۔ دعا ہے کہ جو کہا، جو سنا، جو سنایا، اللہ رب العزت اس کا ایصال ثواب حضرت پروفیسر صاحب کی روح تک پہنچائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پروگرام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔